کے صدر، نیشنل پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور اسلامی جمہوری اتحاد کے صدر جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کی داخلی حالات، ملک کی بیرونی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں سائڈ کے اوپر پاکستان کے مشرق اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے حالات آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، کسی قسم کا ملک میں انتشار ہے، کیسے وہ قوتیں کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز کر کے کمزور کر کے اور ملک کو تباہ کیا جائے۔ اسی لیے کیونکہ ہمارے خیالات میں، ہمارے مقاصد میں ہم آگے تھی، اسی لیے ہم نے اتحاد بنایا کہ ہم مل کے اس ملک کو اکٹھا رکھیں، مل کے اس ملک میں مظلوموں کی اور غریبوں کی ہم اس ملک میں خدمت کریں۔ کیوں کہ جو دوسری قوتیں ہیں اس ملک میں، جو اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ آ کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، ان کا واضح آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے شروع سے آتے ہی تیر جو ہے انہوں نے تیروں کا رخ کس کے اوپر کر دیا۔ پہلے تیر تو انہوں نے اپنے اپنے ورکروں کے اوپر لگائے، جنہوں نے ان کے ساتھ قربانیاں دی، جو ان لوگوں کے لیے جیلوں میں گئے، جنہوں نے کوڑے کھائے، ان کا حشر آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا۔ پھر انہوں نے تیر اپنے منصوبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آبادی کے دوستوں کے اوپر چلائے۔ اب ہم جانتے ہیں ان کے تیروں کا رخ جو ہوگا وہ پاکستان کے لوگوں کی طرف ہوگا، اسی لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملا تو کسی عزتدار کی عزت سلامت نہیں رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کی چمڑی اتارنے تک اسے گریز نہیں کریں گے، تو آپ ان کو جانتے ہیں۔ اسی لیے جناب قائد صاحب نے فرمایا اور میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو متحد ہو کے ایسے عناصر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے کراچی کے حالات ہیں، یہ حالات وقتاً وقتاً بگڑتے رہتے ہیں، خاص طور پہ 1986 کے نومبر دسمبر سے یہ حالات کراچی اور حیدرآباد کے شہر میں رہے اور ہمارے صوبے کے لوگ، کراچی حیدرآباد کے لوگ ان منصوبوں کا شکار ہوتے رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں بے گناہ جانیں ضائع ہوئی، سینکڑوں بے گناہ لوگ شہید ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں ان بے گناہ لوگوں کو کیا قصور تھا؟ وہ بے قصور تھے، وہ بے گناہ تھے، وہ تو صرف کسی سازش کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے۔ کتنی ہماری بہنیں جو ہیں انہوں نے اپنے ان کے نوجوان بچے ان سے الگ ہو گئے، کتنی ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی، کتنے گھروں میں جو کمانے والے لوگ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے۔ ایک نہیں ہوا، سینکڑوں آپ کے سامنے، آپ کراچی میں بستے ہیں، آپ کو پتا ہے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جو ہیں انہوں نے شہادت پائی۔ تو آپ کو مضبوطی کے ساتھ ایسے عناصر کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عناصر دوبارہ سر اٹھا نہ سکے اور ان کو دوبارہ ہمت نہ ہو کہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے، ایک بھائی کو ایک بھائی سے لڑائے اور کراچی کے جو امن امان ہے اس میں خلل ڈالے، حیدرآباد کے امن امان میں خلل ڈالے، سندھ کے امن امان میں خلل ڈالے۔ اس سے یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے درجے ضرور کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو برباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب جسی طرح آپ نے ایک منظم طریقے سے اپنے اتحاد کی اپنا تائید کا اظہار کیا ہے، میں آپ کو اتحاد کی طرف سے یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد کا موقع دے ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، ان کو ہم کچل کے رکھیں گے، ان کو ختم کر کے رکھیں گے۔ اس کے بعد جہاں میں کراچی کا ذکر کر رہا ہوں، کراچی ایک مسائل کا شہر ہے، کراچی کے بے انتہا مسائل ہیں۔ جب میں ادھر ادھر پھرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کچی آبادیوں میں اضافے ہوتے ہیں، کچی آبادیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جہاں ہم کراچی میں چاروں صوبوں سے لوگ آتے ہیں، کمانے کے لیے آتے ہیں، اپنے روزی کے لیے آتے ہیں، لیکن کراچی کی ترقی کے لیے پھر کوئی حکومت کی طرف سے توجہ نہیں ہوتا۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسلامی جمہوری اتحاد کے طرف سے یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب کامیابی حاصل کریں گے تو اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں ہم ان کو پتہ کریں گے۔ یہ وعدہ نہیں ہے، آپ نے مجھے آزمایا ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ جب مجھے 2 سال کا وقت 3 سال کا وقت کراچی میں ملا، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی اپنے ڈزنوں کے حساب سے ہم نے کراچی کی کچی آبادیوں کو پکا کیا
اور میں نے اسکیمیں بنائی تھی کہ یہاں پانی کا انتظام ہو, یہاں بجلی کا انتظام ہو, کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جس رفتار سے کراچی کی آدم شماری بڑھ رہی تھی ہمیں پتا تھا کہ بوران آگے چل کے پیدا ہوں گے. لیکن پچھلے 9-10 سال میں کراچی کی ترقی کراچی کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتے کہ دن اور رات آنگن میں گزارنے پڑتے ہیں. بجلی چلی جاتی ہے, فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں. جب فیکٹریز بند ہو جاتی ہے تو مزدوروں کو پوری مزدوری نہیں ملتی. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کہ خستہ حالت ہے, ٹرانسپورٹ کو درست کرنا ہے. مجھے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب کبھی صبح کو میں اپنے سفر کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے جب میں دیکھتا ہوں بس اسٹینڈ کے اوپر اپنے کتاب اٹھائے ہوئے تو مجھے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ان بچوں بیچاروں کو گھنٹوں پر بس اسٹینڈ کے اوپر انتظار کرنا پڑتا ہے اسکول جانے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے خاص ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا. اس شہر میں اتنی ٹرانسپورٹ ہوگی کہ آپ آدھی بسیں ان کو خالی چلنا چاہیے بجائے اس کے چھت کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور اندر بس کے اس میں لوگ بیٹھے. پھر پانی کا مسئلہ ہے. کتنے علاقے کراچی میں وہاں لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں, گرمیوں میں پانی کے اوپر فسادات ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے آپ کے مسائل کی طرف کس کی توجہ نہیں ہوئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. اور ملک کے مسائل کے اوپر آپ کا, غریبوں کا, لوگوں کا اتنا حق ہے جتنا غلام محمد جدوئی کا ہو سکتا ہے, جتنا غلام محمد جدوئی کے بیٹے کا ہو سکتا ہے, اتنا آپ کا اور آپ کے بیٹوں کا, اولاد کا, ان مسائل کے اوپر اتنا حق ہے جتنا اور کچھ کا ہو سکتا ہے. الیکشن کے وقت میں بہت قلیل ایسا رہ گیا. آپ نے دیکھا اسلامی جمہوری اتحاد کی بورڈ دیر سے عمل میں آئے, لیکن اب آپ کے اوپر ہے. جب آپ سمجھتے ہیں یہ اتحاد آپ کے لیے بنا ہے, یہ اتحاد ملک کے لیے بنا ہے, یہ اتحاد ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے بنا ہے, یہ اتحاد آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنا ہے, تو آپ میں سے ایک کا فرض ہے کیوں صرف ہم 2 ہفتے کے قریب الیکشن میں پڑتے ہیں. آپ میں ایک فرد کا کم ہے کے اوپر فریضہ ہے یہ آپ اپنے امیدواروں, اتحاد کے امیدواروں کے کام کے لیے اپنے گلیوں میں, اپنے محلوں میں نکل پڑے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو کام کرنا پڑے گا, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا مقابلہ ایسی قوتوں سے ہے جو جن کے پاس پیسہ بھی لا پایا ہے, جن کے پاس وسائل بھی لا پایا ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنا پیسہ ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. جناب قاضی حسین صاحب نے جنر کا ذکر کیا. میں بھی کیونکہ آپ نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا ہے, آپ نے مجھے اس اتحاد کا سربراہ چنا ہے, میں بھی اتحاد کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے بچوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتحاد کو قائم کریں. یہ جتنی بھی پابندی آپ کے اوپر ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً اور فوراً ختم کریں. اس کے ساتھ کیا ہے کہ یونین کا میں نے یہاں دیکھا پوسٹر سے کچھ اور بینر سے پی آئی کے دوستوں کو بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں, کام کریں, خلوص سے ہماری مدد کریں. میں اس اسٹیج سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونین بھی وہ دن دور نہیں, چند ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونین بھی بحال ہو جائے گی. میرے دوستوں, ایک خوشی کی بات ہے, یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں کہ کوئنسیڈنس ہے کہ اتحاد کا نشان سائیکل ہے, اور جیسے کہ 1947 میں بڑے فریق کے لوگوں نے, بڑے فریق کے نوجوانوں نے سائیکل پہ چڑھ
के गांव-गांव जाके पाकिस्तान को बनाने में कोशिश की थी। अभी भी इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान, हमारे वर्कर साइकिल के ऊपर चल के, उम्मीदवार साइकिल के ऊपर चल के गाँव कोचे में जाके किसी साइकिल के जरिए, किसी निशान के जरिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। क्यों? ये गरीब का निशान है, साइकिल गरीब का निशान है, साइकिल मजदूर का निशान है, साइकिल साजिद का निशान है, साइकिल किसान का निशान है, ये गुर्बत का निशान है। तो इंशाअल्लाह ताला इस निशान को अपनाते हुए आप यकीन है इस बात को हर सतह के ऊपर कामयाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर में मैं सिंध के अवाम को अपील करता हूं, मैं पंजाब के भाइयों को इल्तिजा करता हूं, मैं बलूचिस्तान के बहादुर लोगों को भी अर्ज करता हूं, मैं सूबे सरहद के गरीब लोगों को भी इल्तिजा करता हूं कि आप सब सूबों के लोग निकले बाहर, वहां के नौजवान निकले, नौजवान वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां के भाइयों, वहां की माएं, वहां के भाई निकले, हमारे से हाथ में हाथ मिलाएं, हाथ में हाथ दें और इत्तेहाद को कामयाब करें और पाकिस्तान को मजबूत बनाएं।